بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، قیادت جو ایک کراچی کی منفرد قیادت ہے، اس کی وجہ سے جو ایک نام ملا، جو ایک مقام ملا، جتنا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ ناظرین اکرام، الطاف حسین کے کارکنان کے اندر جو ایک خوشی کی لہر آتی ہے جب الطاف حسین کو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو تمام تر معمولات لوگوں کے سامنے آتے ہیں کہ وہ کیا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ لیکن اب ان تمام معمولات میں جب الطاف حسین اگر اداروں کو اگر نشانہ نہ بنائیں، اداروں کی مخالفت نہ کریں، تو الطاف حسین عوام کے دلوں میں بھی ہیں، عوام کے جذبات بھی الطاف حسین کے ساتھ ہیں۔ لیکن میری ایک جو افسوس ہے مجھے اس بات کا کہ جب بھی کارکنان جان دینے کو بھی تیار ہیں اپنے لیڈر کے لیے، لیکن جب لیڈر کو آزادی ملتی ہے، جب لیڈر کو سیاست کے لیے اجازت ملتی ہے، تو لیڈر ان لوگوں کو اپنی سیاست میں لے کے آتے ہیں جو لوگ غدار ہوتے ہیں، قوم کے بھی اور قائد کے بھی۔ یہی حال پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ ابھی عمران خان صاحب کسی ڈیل کے لیے راضی نہیں ہیں اور انہوں نے اپنا جو موقف اپنایا، انہوں نے بولا 9 مہینے کیا، مجھے 9 سال بھی رکھا جائے، میں کوئی کسی کی ڈیل پسند نہیں کروں گا اور نہ میں غلامی کروں گا۔ اب یہی بات الطاف حسین کے لیے، اگر الطاف حسین کا یہ موقف ہے کہ میں کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کی ڈیل نہیں کروں گا کہ مجھے یہ لوگ واپس ملیں، تو یہ خوش آئین ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جس طرح کی سیاست کی ہے یا کرنی ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ ایم کیو ایم کے کارکنان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ جس طرح ان کو اپنے قائد سے محبت ہے، جس طرح ان کو اپنی پارٹی سے محبت ہے، اپنے مہاجروں سے محبت ہے، اس کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ جتنی دباؤ ہے اس کے باوجود وہ اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ خوش آئین ہے۔ اسی طرح عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے، جتنا ان کے اوپر دباؤ ہے، پنجاب پولیس کا آپ سب کے سامنے کس طرح رہنماؤں کو اٹھایا جاتا ہے، کیسز بنائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کارکنان عمران خان کی کال پہ لبیک کہتے ہیں اور سڑکوں پہ نکلتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، پرامن ریلیاں بھی نکالتے ہیں، اس کے باوجود ان پہ ایف آئی آر کاٹی جاتی ہیں اور کارکنان کو گرفتار کیا جاتا ہے، جو کہ قانون کے خلاف ہے۔ اسی طرح ایم کیو ایم لندن کے جو ارکان ہیں، اگر وہ ریلی نکالتے ہیں تو ان کے اوپر بھی اسی طرح ایکشن لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی اگر اپنے قائد کے لیے احتجاج کرے پرامن تو اس کو کرنا دینا چاہیے، اس کے خلاف غیر قانونی مقدمات نہیں درج کرنے چاہیے۔ اور اسی طرح میں نے جب اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا تھا آج سے 3 مہینے پہلے، تو میں نے سب سے پہلی جو ویڈیوز اپلوڈ کری تھی وہ الیکشن کے سروے کی حلقہ این 237 کی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کری تھی، اور اس میں لوگوں نے بھرپور ایم کیو ایم کے لیے ووٹنگ کے لیے اعلان کیا، جس میں لوگوں نے الطاف حسین کے لیے کافی تاثرات کا اظہار کیا، ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس حلقے میں میں نے جتنا میں نے سروے کیا، اس تمام سروے میں لوگوں نے الطاف حسین کے لیے نعرہ لگایا، نہ کہ انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کا نام لیا۔ انہوں نے بولا ہم الطاف حسین کو ووٹ دیں گے، اور لگاتار لوگ بولتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی کوئی امیدوار تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی نوجوان امیدوار تھے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے اس حلقے سے ایم کیو ایم الطاف کا انتخاب کیا۔ لیکن جب الیکشن ہوئے تو اسی حلقے میں حلقہ این 237 جو ہے، اس حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے میدان مارا۔ لیکن جب الیکشن ہو رہے تھے 8 فروری کو، تو میں اسی حلقے کے اندر موجود تھا، اور میں جو اس کے پولنگ اسٹیشن تھے، ایک پولنگ اسٹیشن کے تو بالکل میں سامنے کھڑا ہوا تھا، لیکن یہاں جب ووٹ ہوئے، ووٹ کے بعد جب گنتی ہو رہی تھی، تب بھی صرف الطاف حسین کے اور عمران خان کے نعرے لگ رہے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی والے تھے ہی نہیں، کیونکہ ان کو یقین ہو گیا تھا تو وہ یہاں سے نہیں جیت پا رہے۔ لیکن جب رات کو نتائج روکے گئے اور صبح جب تبدیلی آئی، تو وہ ایسی تبدیلی آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار تھے یہاں کے، وہ بھی ہار گئے، ایم کیو ایم پاکستان کے جو لوگ تھے وہ بھی ہار گئے، اور جماعت اسلامی کے لوگ تھے وہ بھی ہار گئے، پیچ پگاڑا کے لوگ تھے وہ بھی ہار گئے، صرف پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی۔ کیونکہ یہ وہ حلقہ ہے، حلقہ این 237، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کراچی کے صدر تھے سید غنی، وہ اس حلقے میں موجود تھے، اور
وہ بھی جیتے ہیں، ہارے ہوئے وہ بھی جیتے ہیں، اور ایک سید عالم تھے جو قومی اسمبلی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے قومی اسمبلی کی سیٹ پہ، وہ جیت گئے تھے۔ لیکن یہاں جو ہول ٹائم کے پاکستان کا، وہ ایم کیو ایم پاکستان کو وہ سیٹ نہیں ملی، یہ ایڈجسٹمنٹ تھی ایم کیو ایم پاکستان کی یا جو بھی تھا۔ لیکن جو ایم کیو ایم کے یہاں کارکنان تھے، جو ایم کیو ایم پاکستان کے اندر ہیں، ان کے لبوں پہ صرف ایم کیو ایم الطاف کے نعرے تھے، جو ہم نے اپنی آنکھوں دیکھا حال بتایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ لوگوں کی محبت الطاف حسین کے لیے تھی، لوگوں نے الطاف حسین کے حق میں نعرے بھی کیے، جو ہم نے سروے کیا اس میں لوگوں نے الطاف حسین کے لیے ووٹ کا ارادہ بھی کیا۔ لیکن عمل جو رد عمل ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، 8 فروری کو کس طرح دھاندلی ہوئی، کس طرح تمام لوگوں کو ہرایا گیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس حلقے سے جتوایا گیا۔ باقی ملک بھر میں تو آپ تمام لوگوں کے سامنے کس طرح کی دھاندلی ہوئی۔ یہ جو میری ویڈیوز تھی، اس ویڈیوز پہ میرے کو 50,000 ویوز ملے، اور بے تحاشا مجھے سبسکرائبر بھی ملے، اور لوگوں نے میری اس ویڈیو کو پسند بھی کرا۔ اور جب میری یہ ویڈیوز بنی تو میں نے سوچا کہ میں اب اسی ٹاپک پہ ویڈیوز بناؤں گا کہ کراچی کی سیاست کے بارے میں جو مجھے اپڈیٹ ملتی رہی میں لوگوں تک پہنچاتا گیا۔ کئی لوگوں نے اچھے کمنٹ کرے، کئی لوگوں نے ہمارا حوصلہ بڑھایا، اور کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہماری تذلیل کری، ہمارے کو کمنٹ میں گالیاں بھی نکالی۔ وہ تمام لوگ بھی ہمارے سامنے تھے، اور جنہوں نے ہمارے کو حوصلہ دیا وہ لوگ بھی ہمارے سامنے تھے۔ اور جن لوگوں نے ہمیں حوصلہ دیا، ہم ان تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی مہربانی سے، کیونکہ آپ لوگوں نے ہمارا حوصلہ بڑھایا تو آپ کی وجہ سے ہم نے ہمت نہیں ہاری اور ہم آگے بڑھتے رہے۔ اور الحمدللہ آج وہ وقت آیا ہے کہ ان 3 مہینوں کے اندر میرا چینل مونیٹائز ہو گیا۔ اب یہ جو چینل میرا مونیٹائز ہوا، اب لوگ کہتے ہیں چینل مونیٹائز کے لیے یہ پالیسی، یقین مانیں میں نے اسی لیے میں نے بولا الطاف حسین کے کارکنوں کا شکریہ اور الطاف حسین کا شکریہ، اور میں ان کے لیے دعا گاؤں اللہ ان کے لیے خیر و عافیت کے راستے کھولے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ایسا لیڈر، جس لیڈر کے لیے میں نے ایک سروے کیا اور اس سروے سے میری ویڈیو آسمانوں پہ گئی۔ میں ایک عام یوٹیوبر ہوں، اور اس کے بعد جب میں نے اسی ٹاپک پہ ویڈیوز بنانا شروع کر دی، اور میں جو میرے کو اپڈیٹ الطاف حسین کی ملتی تھی یا ایم کے ایم کے کراچی کے لیے جو اپڈیٹ ملتی تھی، یا کراچی کے لوگوں کے لیے جو حالات تھے ان کے لیے جو میں نے آواز اٹھائی، چاہے وہ مہاجروں کے لیے، کراچی والوں کے لیے، یا کراچی کے ڈومیسائل کے لیے، شناختی کارڈ کے لیے، یا ان ڈکیتوں کے لیے جو غیر مقامی آ کے کراچی والوں کو لوٹ رہے ہیں، یا سندھ حکومت کے لیے کہ جنہوں نے جس طرح کے کراچی کے مختلف علاقوں کے جو حال کیے ہوئے ہیں، بلدیاتی نمائندوں کے لیے جو میں نے آواز اٹھائی، لوگوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا، اور میں ان لوگوں کا، تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن جن لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا۔ اور الحمدللہ آج وہ وقت آیا، میں اس مقام پہ ہوں کہ الحمدللہ میرا یہ چینل مونیٹائز ہوا ہے، اور یہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی بھی اوقات نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے اور آپ لوگوں کی سپورٹ ہے۔ اور ایک گمنام جو الطاف حسین ہے، جن کا ذکر لوگ نہیں کرتے، ہم نے ان کا ذکر کیا، ہم نے ان کے حق کے لیے بھی آواز اٹھائی، کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ان کو اب موقع ملنا چاہیے۔ دیکھیں، نواز شریف کو بھی آؤٹ کیا گیا، پھر ان کو ان کیا گیا، ایسے بے نظیر بھٹو کو بھی کے ساتھ بھی ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی ہوا، اسی طرح زرداری صاحب کے ساتھ بھی ہوا، چودھری برادران کے ساتھ بھی ہوا، مولانا فضل الرحمان، تمام کے تمام جتنے سیاسی لوگ ہیں ان تمام کے ساتھ یہ وقت گزرا کہ ان کو آؤٹ بھی کیا گیا، پھر ان بھی کیا گیا۔ اختلافات ہر کسی کے ہوتے ہیں، اسی طرح الطاف حسین کے اختلافات ہیں۔ ہم اس چیز کی سخت مذمت کرتے ہیں اگر وہ کسی ادارے کے خلاف نشان بازی کرے یا تانا زنی کرے، ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن اگر وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑتے ہیں اور ملک کے لیے اور قوم کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں۔ اور اسی طرح اگر وہ بہترین عمل کریں، اپنی قوم کے لیے سوچے تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو ہم نے جو آواز اٹھائی الحمدللہ لوگوں نے ہمیں اپریشیٹ بھی کرا اور لوگوں نے ہمارا ساتھ بھی دیا، اور کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے منفی کمنٹ بھی کرے اور ہمیں گالیاں بھی دی، لیکن ہم نے ان کو بھی برداشت کرا کہ ہمارا کام ہے عوام کی آواز اٹھانا، ہمارا مقصد ہی یہ تھا۔ کامیابی اسی لیے اللہ پاک نے ہمیں دی کہ ہمارا جو مقصد تھا، ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم لوگوں کی اصلاح کریں، کیونکہ قرآن میں ارشاد ہے کہ تم بہترین امت ہو اور تم اشرف مخلوق ہو، اور تمہیں اللہ پاک نے دوسروں کی اصلاح کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم صرف اپنے بارے میں سوچیں۔ ہمارا حق بنتا ہے، ہمارے پاس جتنی استطاعت ہے، جتنی ہماری ہمت ہے، ہم اس کے مطابق دوسروں کے لیے آواز اٹھائیں، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ میں اس پلیٹ فارم پہ آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھاتا ہوں، بالخصوص کراچی والوں کے لیے، کیونکہ میں خود کراچی کا رہائشی ہوں، میں کراچی کے حالات دیکھ رہا ہوں، جس طرح
महंगाई है, कि इलेक्ट्रिक की वजह से लोग परेशान हैं, गैस की वजह से, पानी बिजली की वजह से, और सड़कों की टूटी फूटी सड़कों की वजह से परेशान है। तमाम तर मामलात हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे सामने, इन चीजों को देख के मैं वीडियोस बनाता हूँ, और जो मुझे अपडेट मिलती है मैं आप ऑडियंस तक पहुंचाता हूँ। और मैं मजीद भी ये कहूंगा कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मेरे इन तमाम वीडियोस को शेयर भी किया करें, और अपने कमेंट भी किया करें। अपनी जो आपके मसाइल हो, उन मसाइल को आप कमेंट में मुझे, आप अगर बोल नहीं सकते, आप वीडियोस अपनी बना नहीं सकते, आप अपने मसाइल लिख तो सकते हैं, आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं। मैं इंशाल्लाह उनकी आवाज़ उठाऊंगा, मैं आपका साथ दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।